السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 218، پارہ نمبر 7، سورہ المائدہ، آیت 83 تا 88۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين۔ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اور جب وہ سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہوتی ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے سو ہمیں شہادت دینے والوں کے ساتھ لکھ لے، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس چیز پر ایمان نہ لائیں جو حق میں سے ہمارے پاس آئی ہے، اور یہ طمع نہ رکھیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ داخل کر لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں جو انہوں نے کہا، انہیں ایسے باغات دیے جن سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے، اور یہی نیکی کرنے والوں کی جزا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا
اور ہماری آیات کو جھٹلایا، وہی لوگ بھڑکتی آگ والے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، وہ پاکیزہ چیزیں حرام مت ٹھہراؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور حد سے مت بڑھو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے حلال طیب کھاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ وَإِذَا، اور جب سمعوا، وہ سنتے ہیں، ما، جو انزلہ، نازل کیا گیا، الی الرسول، رسول کی طرف، ترا، آپ دیکھتے ہیں، اعینہم، ان کی آنکھوں کو، تفیض، وہ بہتی ہیں، من الدمع، آنسوؤں سے، مما، اس وجہ سے کہ عرفو، انہوں نے پہچان لیا، من الحق، کی حق کو، یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، فاکتبنا، چنانچہ آپ لکھ لیں ہمیں، مع الشاہدین، شہادت دینے والوں کے ساتھ، وما، اور کیا ہے، لنا، ہمیں، لا نؤمنو، کہ نہ ہم ایمان لائیں، باللہ، اللہ تعالیٰ پر، وما، اور اس پر جو جاءنا، آیا ہمارے پاس، من الحق، کی حق، ونطمع، اور ہم توقع رکھتے ہیں، ان یدخلنا، یہ کہ داخل کرے گا ہمیں، ربنا، ہمارا رب، مع القوم الصالحین، قوم صالحین کے ساتھ، یعنی نیک لوگوں کے ساتھ، فَأَصَابَهُمْ، پھر بدلے میں دے گا ان کو، اللہ تعالی، بما قالوا، بوجہ اس کے جو انہوں نے کہا، جنات، باغات، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، خالدین، وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا، ان میں، وذالک، اور یہ جزاء، جزا ہے، المحسنین، نیکی کرنے والوں کی، والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے، کافروا، کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، اولئک، یہ لوگ ہیں، اصحاب الجحیم، جہنم والے، یا ایھا الذین، اے وہ لوگوں جو آمنو، ایمان لائے ہو، لا تحرموا، مت تم حرام ٹھہراؤ، طیبات، پاکیزہ چیزوں کو، ما، جن کو، احل اللہ، حلال کیا اللہ تعالیٰ نے، لکم، تمہارے لیے، ولا تعتدوا، اور نہ تم حد سے گزرو، ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں پسند کرتا، المعتدین، حد سے گزرنے والوں کو، وَكُلُوا، اور تم کھاؤ، مما، اس میں سے جو، رزقکم اللہ، رزق دیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے، حلالاً، حلال، طیباً، پاکیزہ، واتقوا اللہ، اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، الذی، وہ ذات کے، انتم، تم، بہ، اس پر، مومنون، ایمان رکھتے ہو۔ پیارے میرے بھائی اور میری بہنوں، آج کا یہ سبق، یہ آیات بینات، اللہ وحدہ لا شریک نے اس آیت میں ان عیسائیوں کے حوالے سے بیان فرمایا کہ جو جب قرآن انہوں نے سن لیا تو قرآن پاک کو سنتے ہی، کلام اللہ کو سنتے ہی وہ لوگ ایمان لے آئے، اور حق کو پہچان کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یعنی اس سے مراد وہ نصارہ لوگ ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے، اور جب انہوں نے قرآن پاک کی آیات کو سنا تو پہچان حق کو پہچان لینے کے بعد ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ اب یہ آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہونا
خوشی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ بندہ جب بہت بڑی کسی قیمتی چیز کو پا لے تو بعض دفعہ خوشی کے اندر بندے کے آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہو جانا ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ نصارہ میں سے ان کی یہ حالت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ اس سے پیچھے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ یہودی مسلمان دشمنی میں بہت زیادہ سخت ہیں، اور نصارہ تو یہ مسلمانوں سے قریب ہیں کیونکہ ان میں علماء ہیں، راہب زاہد لوگ ہیں، اور ان لوگوں کا معاملہ یہود کی طرح نہیں ہے۔ اور کل کے سبق میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ جن عیسائیوں پر یہودیوں کا تسلط ہے وہ یہودیوں سے کوئی کم دشمن مسلمانوں کے نہیں۔ جب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ تشریف لاتے ہیں تو سلمان رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کے لیے کھانا تیار کیا اور آپ کے پاس آ کر لے کر آیا تو سلمان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ صدقہ ہے۔ تو پیارے نبی نے خود نہیں کھایا اور صحابہ کو کھانے کے لیے دیا۔ حضرت سلمان اگلے دن پھر آئے، آپ نے پوچھا یہ کیا لائے ہو؟ کہا کہ یہ ہدیہ ہے، گفٹ ہے۔ آپ نے خود بھی کھایا اور صحابہ کو بھی کھانے کو کہا۔ سلمان پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصارہ کے متعلق بتائیں، عیسائیوں کے متعلق۔ آپ نے فرمایا لا خیر فیہم، ان میں کوئی خیر نہیں ہے۔ حضرت سلمان نے جب یہ سنا تو بوجھل دل کے ساتھ واپس آئے تو اللہ رب العالمین نے پھر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ یہودی مسلمان دشمنی میں بہت زیادہ ہیں اور نصارہ کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ آیت نازل ہوئی آپ نے سلمان کی طرف پیغام بھیجا اور فرمایا کہ سلمان یہ جو اس آیت میں بتایا گیا ہے نا کہ وہ لوگ جب حق کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، فرمایا یہ سلمان یہ آنسوؤں والے تیرے وہ ساتھی ہیں جن کا اللہ نے ذکر فرمایا المعجم الکبیر۔ تو اس سے ان لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جو لوگ عیسائیوں میں سے قرآن سن کر مسلمان ہوئے، جیسا کہ حضرت نجاشی جب مکہ میں مسلمان مجبور ہو کر ہجرت کرتے ہیں ملک حبشہ کی طرف، اور پیچھے جو ہے وہ کفار مکہ کا سفیر نجاشی کے دربار میں پہنچتا ہے اور مسلمانوں کو بھی وہاں طلب کیا جاتا ہے، تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نجاشی کے سامنے تقریر کرتے ہیں، سورہ مریم کی آیات تلاوت کرتے ہیں جس میں حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام اور ان کی ماں مریم کا ذکر تھا۔ جب نجاشی اور اس کے درباریوں نے جعفر رضی اللہ عنہ سے قرآن پاک کی آیات کو سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور نجاشی مسلمان ہو گئے، اگرچہ وہ مدینہ نہیں جا سکا، مگر جب نجاشی فوت ہوا تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غائبانہ طور پر نجاشی کا نماز جنازہ ادا فرمایا، اور اسی طرح دیگر ایسے مسلمان ہونے والے نصارہ کہ جب وہ قرآن کی آیات کو سنتے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے اور وہ کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے۔ ایک تو اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کا یہ تعریفی پہلو بیان فرمایا، اور نبی علیہ السلام صحیح بخاری کتاب العلم میں حدیث نمبر 97 میں فرماتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے مسلمان ہونے والوں کے لیے دوہرا اجر ہے، دگنا اجر ہے۔ جو عیسائی یا یہودی مسلمان ہو جائے اس کے لیے دگنا دوہرا اجر ہے۔
تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کا رتبہ اور مقام بیان کر دیا، جو یہودیت سے اور عیسائیت سے آئے اور اسلام کے دامن میں داخل ہو جائے۔ ان آنسوؤں والوں نے کہا کہ اے اللہ، ہم ایمان لاتے ہیں اور ہمیں شہادت دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ شہادت دینے والوں سے مراد حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، جو قیامت کے دن شہادت دینے والی ہوگی۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا، ان لوگوں نے کہا کہ جب ہم نے حق کو پہچان لیا ہے تو ہمیں کیا ہے، یعنی ہمیں کیا پھر رکاوٹ ہے؟ جب حق کو پہچان لیا تو ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اور ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم ایمان لے آئیں اور اسلام کو قبول کر لیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان مومنوں اور ایمانداروں کے تعلق سے فرمایا کہ پھر ایسے لوگوں کے لیے جنتیں ہیں، باغات ہیں، اور یہ نیک لوگوں کو ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ ہے، اور جو کافر لوگ ہیں تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ کافر ہو کر جو مر گیا وہ جہنمی ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہوگا۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، کلمہ پڑھنے والو، جن چیزوں کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے ان چیزوں کو حرام مت ٹھہراؤ۔ جو چیزیں اللہ وحدہ لا شریک نے حلال کر دی ہیں، اب ان چیزوں کو حرام مت ٹھہراؤ۔ اللہ نے جو بھی ہمارے لیے حلال کیا ہے، کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام ٹھہرائے، جیسا کہ عیسائیوں کے احبار و رہبان نے معاملہ کیا کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کی تھی ان سے جو ہے ان لوگوں نے منہ پھیر لیا اور ایسا رویہ اور ایسا عمل اختیار کیا کہ ان چیزوں کو حرام یا ناجائز قرار دے دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں کو اس چیز سے منع کیا، اور انہی جو ہے وہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں میں ہے کہ آپ دنیا میں رہیں، معاشرے میں رہیں اور عبادات بھی کریں اور حقوق العبادات کے معاملے کو بھی جاری رکھیں۔ لیکن ان راہبوں نے کیا کیا؟ انہوں نے رہبانیت کو اختیار کر لیا۔ رہبانیت یعنی ایسا زہد اختیار کر لیا کہ دنیا سے کنارہ کش ہو گئے اور جنگلوں میں کٹیاں بنا کر وہاں رہنے لگ گئے۔ تو جبکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہم معاشرے میں ہی رہیں اور حقوق العباد کی ادائیگی بھی ہو اور حقوق اللہ کی بھی ادائیگی ہوتی رہے، لیکن ان لوگوں نے رہبانیت کو اختیار کیا، دنیا سے زہد اختیار کیا، بے رغبتی اختیار کی اور دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اور بظاہراً تو یہ بڑی اچھی بات تھی، لیکن در حقیقت یہ حقوق العباد کی حق تلفی تھی، اور اللہ رب العالمین نے اس چیز سے منع کر دیا کہ ایسا کرنا ہرگز درست نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کرے کہ کسی جائز کام کے نہ کرنے کی قسم کھا لے، کام ہے جائز مگر وہ قسم کھا لیتا ہے کہ نہیں کروں گا، تو یہ بھی اسی کے اندر شامل ہے کہ اللہ کی حلال کو یہ حرام کر رہا ہے۔ اب ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ قسم کو توڑ دے اور کفارہ ادا کرے، جیسا کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں 3 آدمی جن لوگوں نے یہ کہا کہ جناب ہم ساتھ، ان میں سے ایک کہنے لگا پوری رات مصلی پہ کھڑا رہوں گا، اور دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، اور تیسرا کہنے لگا کہ میں آبادی چھوڑ کر کہیں جنگل میں اپنی زندگی گزاروں گا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا ما بال اقوام قالوا کذا و کذا، کچھ لوگوں کا یہ حال ہے کہ ان لوگوں نے یہ قسم کی باتیں کی ہیں،
لوگوں کا یہ حال کہ انہوں نے اس قسم کی باتیں کی۔ تو آپ نے فرمایا یعنی وہ بندہ جس نے کہا پوری رات قیام کروں گا، ہمیشہ روزہ رکھوں گا، آبادی چھوڑ کر جنگل میں چلا جاؤں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رد میں فرماتے ہیں لاکنی اصلی و انام و اصوم و افطر۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تو رات کو قیام بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور بغیر روزے کے بھی رہتا ہوں، یعنی افطار کر کے بھی رہتا ہوں، کھاتا پیتا بھی رہتا ہوں۔ اور فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں۔ تو فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو شخص میری سنت سے منہ موڑے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ صحیح بخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 5063 اور مسلم کتاب النکاح میں یہ حدیث 1401 نمبر پر۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کا رد فرما دیا۔ اب اللہ نے ہمارے لیے سونا، نیند کرنا حلال کیا ہے نا، تو یہ شخص اپنے عمل سے اس کو حرام کر رہا تھا۔ اللہ نے بیویاں رکھنا، شادیاں کرنا ہمارے لیے حلال کیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تبتل، بیویوں سے، عورتوں سے الگ تھلگ رہنے سے بھی منع کیا، یہ اس کو حرام کر رہا ہے۔ ہمارے لیے یہ کہ معاشرے کے اندر ہی رہیں، بیویاں ہوں، بچے ہوں، دکان ہو، تجارت ہو، لوگوں کے ساتھ میل جول، لین دین، معاملات، خریدنا بیچنا، سب کچھ ہو، یہ اللہ نے حلال کیا۔ یہ جنگل میں کٹیا بنا کر جا کر رہنے کا کہہ رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حلال کو حرام کر رہا ہے۔ اس لیے تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا رد کیا۔ کہنے والے نے کہا تھا ہمیشہ پوری رات نماز پڑھوں گا، ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور عورتوں سے علیحدہ ہو کر رہوں گا، یعنی کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا میں نماز بھی پڑھتا ہوں، یعنی قیام اللیل بھی کرتا ہوں اور سو بھی جاتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور بغیر روزے کے بھی رکھتا ہوں، اور میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں۔ اور انہی میں سے ایک صحابی نے یہ بھی کہا تھا کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا۔ کیا نہیں کروں گا؟ گوشت نہیں کھاؤں گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ میں گوشت بھی کھاتا ہوں۔ اور علماء نے بیان فرمایا کہ یہ گوشت کھانے والے الفاظ ہمیں حدیث کے اندر نہیں ملے۔ بہرحال جو بات ثابت ہے، نبی علیہ السلام نے 3 باتیں کہیں، نماز بھی پڑھتا ہوں، قیام اللیل بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں اور بغیر روزے کی بھی رہتا ہوں، اور میں عورتوں کے ساتھ شادی بھی کرتا ہوں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ کہ جسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ کہ اے ایمان والو پاکیزہ چیزوں کو حرام مت ٹھہراؤ، یہ آیت مبارکہ ان صحابہ کرام کے متعلق نازل ہوئی جنہوں نے کہا تھا جہادی سفر میں بیویاں ساتھ پاس موجود نہیں تھیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ کیوں نہ ہم اپنے آلات تناسل کو ہی کاٹ دیں، جب یہ نہیں ہوگا تو شہوت نہیں ہوگی، اور اسی طرح ہم راہبوں کی طرح چلتے پھرتے رہیں گے اور تارے کے دنیا ہو جائیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب یہ بات نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا۔ اور اسی طرح کی روایت عبداللہ ابن مسعود سے بھی کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنگ میں تھے، یعنی کسی غزوے وغیرہ میں، ہماری بیگمات بیویاں ہمارے ساتھ نہیں تھیں، تو ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہم خصی ہو جائیں، کیا ہو جائیں؟ خصی ہو جائیں۔ تو آپ نے ہمیں منع کر دیا اور ہمیں نکاح متع کی اجازت دی۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات، اے لوگو جو ایمان لائے ہو پاکیزہ چیزیں حرام مت ٹھہراؤ۔ شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنے سیکس کے جذبات کو پورا کرنا یہ ہمارے لیے حلال ہے، جبکہ خصی ہونے والا اس حلال کو ختم کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اس چیز سے منع کر دیا۔ بخاری حدیث نمبر 4615۔ یہ اور بات ہے کہ پھر آگے چل کر صحیح مسلم کتاب النکاح، نکاح متع کے بیان میں
1406 نمبر روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تا قیامت نکاح متع سے منع کر دیا اور فرمایا جس کے پاس متع والی عورت ہے تو وہ اس کو چھوڑ دے اور جو کچھ دے چکا ہے وہ واپس نہ لے۔ اور اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے حلال اور طیب کھانا ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے یہی حکم رسولوں کو دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ تو اللہ نے رسولوں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کو بھی پاکیزہ کھانے کا حکم دیا۔ یہاں مومنوں کو بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ایمان والوں کو کہ حلال اور پاکیزہ کو کھانا ہے۔ تو یہاں فرمایا وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اس سے پتہ چلا کہ اعمال کا تعلق کھانے پینے کے ساتھ بھی ہے۔ یہ یورپین لوگ شراب پیتے ہیں نا، یہ یورپین لوگ سور بھی کھاتے ہیں، چائنا کے لوگ کتے، خنزیر، سور، چوہے، کاکروچ اور پتہ نہیں کیا سانپ، بہت کچھ یہ لوگ کھاتے ہیں۔ تو جب بندہ حرام کھاتا ہے، گندی ناپاک اور نجس چیزیں کھاتا ہے تو کرتوت بھی انہی کے جیسے کرتا ہے نا۔ تو جب بندہ حلال اور پاکیزہ کھاتا ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ اس سے پھر نیک اعمال سرزد ہوتے ہیں۔ اور حلال اور پاکیزہ کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے سب لوگوں کو یہی حکم دیا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو تم حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اور اسی طرح یہاں ایمان والوں کو بھی یہی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، ایمان والو پاکیزہ چیزوں کو کھانا ہے۔ تو کھانے پینے کے ساتھ اعمال کا بہت بڑا تعلق ہے۔ اگر کوئی حرام کھائے گا، حرام میں رشوت بھی ہے، حرام میں سود بھی ہے، حرام میں کتا بھی ہے، حرام میں خنزیر بھی ہے، اور چائنیز لوگ غالباً چوہے بھی کھاتے ہیں، تو یہ چوہے بھی حرام ہیں، یہ کاکروچ بھی حرام ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں نا یہ حرام کھانے والی قوم کیا کر رہی ہے، یہ کافر یورپین لوگ کیا کر رہے ہیں، وہاں عورت عورت سے بدفعلی کرتی ہے، مرد مرد سے بدفعلیاں کرتا ہے، بلکہ اب تو قانونی طور پر ان کو یہ چھوٹ دی گئی کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت عورت سے۔ اور باپ اپنی بیٹی سے بلاత్کار کر رہا ہے اور بیٹا اپنی ماں سے بلاత్کار کر رہا ہے۔ کیوں؟ جو قوم حرام کھائے گی وہ کرتوت بھی کتوں جیسے، سوروں جیسے، گدوں جیسے، چوہوں جیسے ہی کریں گے نا۔ تو اس لیے اللہ نے ہمیں حکم دیا حلال کھانا ہے اور پاکیزہ کھانا ہے۔ حلال اور پاکیزہ کھائیں گے تو کام بھی اچھے اچھے کریں گے۔ اور جب کوئی رشوت کھائے گا، جب کوئی سود کھائے گا، جب کوئی کتا کھائے گا، جب کوئی چوہا کھائے گا، جب کوئی خنزیر کھائے گا، کاکروچ کھائے گا، کرتوت کیسے کرے گا؟ انہی کے جیسے ہی کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں حرام کھانے سے اپنی حفاظت میں رکھے، اور اللہ ہمیں حلال ذرائع اور حلال کھانے کی اور طیبات کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔